الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك صدق الله العظيم وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد إلى آخره الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گر سمجھ میں تیری آیا ہو رسالت کا مقام، گر سمجھ میں تیری آیا ہو رسالت کا مقام، کٹ ہر در سے تو بن فخر دو عالم کا غلام۔ میری سنت سے محبت ہے محبت میری، یہی فرما گئے ہیں سارے رسولوں کے امام۔ حضرات مکرم معزز بزرگوں نوجوانوں میری ماں اور بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی اور اس کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ محسن انسانیت کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں۔ وہ کہتے ہیں آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے ابتدائے اسلام میں جس قدر خوف و وحشت میں مجھے مبتلا کیا گیا اتنا کسی کو نہیں کیا گیا، جتنی ایذائیں مجھے دی گئیں اتنی کسی کو نہیں دی گئی۔ چنانچہ خدا کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا جب میں نے اعلان کیا اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے کھڑا ہوا تو اس وقت میں تنہا تھا، ہر طرح کی دہشت اور خوف و ہراس سے دوچار ہونے والا واحد شخص میں تھا۔ بلا شبہ مجھ پر متواتر 30 دن اور 30 راتوں تک ایسے حالات بھی گزرے ہیں کہ میرے بلال کے کھانے کے لیے کوئی ایسا سامان نہ تھا جس کو جگردار حیوان بھی کھا سکے، چہ جائے انسانوں کے کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی۔ البتہ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بغل میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں دبائے ہوئے تھے۔ حضرات مکرم کہ جو چیز بغل میں دبائی جا سکتی ہو اس کی حیثیت ہی کیا ہوگی، خاص طور سے اس صورت میں جب کہ وہ باہر سے بھی نظر نہ آئے کہ بغل میں کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث میں خصوصی طور پر دو چیزیں کے بارے میں بتایا گیا۔ اولاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر و فاقہ، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم انگیز تکلیف بھرے دور حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقر و فاقہ بھری زندگی کا تذکرہ کروں۔ شہنشاہ کونین کے یہاں کئی دن تک فاقے کی حالت میں ایسے گزر جاتے کہ چولہا نام کو بھی نہ جلتا۔ اگر کہیں سے کچھ آ بھی جاتا یا تو مسائل کو دے دیا جاتا، پھر غریب و نادر مسلمانوں کا خیال کر کے ان کے گھروں کو بھیج دیا جاتا، اور خود شافی محشر حوض کوثر کا مالک بھوکا سو جاتا اور ذرا بھی کسی سے شکوہ نہ کرتا، جبکہ آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ اس لیے میں آج کی اس مجلس میں اللہ کے رسول کے خود بیان کردہ حالات اور اصحاب نبی کے چشم دید شہادتیں پیش کروں گا، جس سے آپ کو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا پیارا محبوب سید الانبیاء کس طرح بھوک کے مارے چین کی نیند سوتا ہوگا، مگر پھر بھی کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کیا۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر 30 دن اور
30 راتیں ایسی گزری جن میں کھانے کو کچھ بھی میسر نہ ہوا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی کوئی ایسی شام نہ ہوتی تھی جس میں ان کے پاس ایک سا گیہوں یا ایک کوئی غلہ ہی رہتا ہو جبکہ آپ کی نویں بیویاں موجود۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی بھی آپ نے جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ ایک جگہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھوک کی شدت کی وجہ سے پریشان ہو کر کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اور حال یہ تھا کہ بے چینی کی وجہ سے ہم نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا تھا، چنانچہ پیٹ بھی اللہ کے نبی کو کھول کر کے دکھلائے، مگر اس وقت ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے آقا و مولا شہنشاہ کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بطن مبارک ہمیں کھول کر کے دکھلایا کہ اس پر دو دو پتھر بندے تھے۔ عجب عالم نظر آئے یہاں فاقہ گزاری کے کہ دو پتھر بندے تھے پیٹ پر محبوب باری کے۔ امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ازواج مطہرات اور متعلقین نے 2 روز مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ بھرا ہو، چہ جائے کہ گندم کی روٹی سے، یہاں تک کہ نبی کریم محمد عربی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ میرے نوجوانوں، حدیث سے پتہ چلتا ہے آپ کا اور آپ کے اہل بیت کا یہ معمول تھا کہ اگر ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو دوسرے دن بھوکے رہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے کبھی 2 روز مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ خوشحال زندگی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربہ اور خوشحال زندگی پر فقر و فاقہ اور افلاس کو ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ حق جل مجدہ کی طرف سے آپ کے لیے دنیا بھر کے خزانے مہیا کیے جانے اور پہاڑوں کو سونا بنا دیے جانے کی پیشکش کی گئی، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھروں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ جس دن پیٹ بھروں اس دن کا خدا کا شکر ادا کروں، اور جس دن بھوکا رہوں اس دن صبر کروں۔ دوست، ممکن ہے کہ آپ کو یہ خیال آئے کہ بعض روایات سے ایسا بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے لیے سار بھر کا غلہ، نار، نفقہ، ضروری اشیاء بقدر ضرورت پیش کی جمع فرما دی تھی۔ پھر بھی امہات المؤمنین کا یہ فرمانا کہ 2 روز مسلسل جو کہ روٹی سے پیٹ نہیں بھرا کہاں تک درست ہے؟ معزز حاضرین مجلس، علماء محدثین نے فرمایا ہے کہ حقیقی واقعہ تو یہی ہے۔ شروع میں ایک طویل عرصے تک جب آپ کی معاشی زندگی پر فقر کا غلبہ تھا، آپ یقیناً اس معمول پر قائم رہے، کبھی کسی چیز کا ایک دن کے لیے بھی ذخیرہ جمع نہیں فرمایا، جو موجود ہوا کھا لیا، اگلے دن قناعت و توکل پر چھوڑ دیا۔ ہاں، جب بالکل آخری زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل آخری زمانہ ہے نبوی میں، اسلام کے زمانے نبوی میں اسلام کو طاقت و غلبہ ملا، اسلام کو طاقت و قوت ملی، اور مجاہد اسلام نے مختلف علاقوں کو فتح کیا، تو اس صورت میں مال غنیمت وغیرہ کا مقررہ حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا۔ اس طرح تھوڑا بہت سا مال آپ کے پاس آتا رہا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی حالت اس قدر بہتر ہوئی تو آپ نے اپنے ازواج مطہرات کے لیے پیشگی کا نظم فرمایا۔ روایات صحیحہ شاہد ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو کبھی اپنے پاس نہیں رکھا،
جیسے آقا ویسے ہی رضائے الہی میں صرف فرما دیتے اور خود ہمیشہ کی طرح خالی رہ جاتے۔ اب تک جو احادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں ان سے ثابت ہو گیا کہ آج تک روئے زمین پر کوئی بھی غریب و نادار شخص اور فقراء میں سے کوئی بھی فرد میرے آقا و مولا تاجدار مدینہ کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا سخت فاقہ برداشت نہیں کر سکا ہے اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ برادران اسلام، اب تقاضا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومیت پر بھی کچھ روشنی ڈالوں کہ کافر درندوں نے محسن انسانیت پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ چنانچہ بذات خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنی تکلیف اور ایذا اللہ کی راہ میں مجھے دی گئی اتنی کسی کو نہیں دی گئی۔ ایک اور حدیث میں ہے کچھ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، اتنا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا۔ ہاں آپ کی پوری حیات طیبہ مصائب و تکلیف سے بھری پڑی ہے۔ قدم قدم پر آپ کو حالات سے دوچار ہونا پڑا، بلکہ مکے میں تو آپ کو ستانے کے لیے باقاعدہ کمیٹیاں تشکیل دی گئیں جب میں آپ کو ذہنی اور جسمانی ایذا رسانے کے لیے ترتیب اور تجویز پیش کی گئی۔ کہا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ دارانہ تعلقات قطع کر لیے جائیں، پوری قوم میں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، بات بات پر اس کی ہنسی اڑائی جائے، تمسخر کیا جائے، جس طرح بھی ممکن ہو اسے ذہنی و جسمانی طور پر زدکوب کیا جائے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا سمجھنے اور ماننے والوں کو انتہائی درجے کی تکلیف کا شکار بنایا جائے۔ اگر ان سب کے باوجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر نہیں آئے تو اسے نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مظلوم مبلغ آقائے رحمت امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کو رویہ اور سلوک میں انتہائی درجے کی تبدیلیاں آ گئی۔ ہر شخص ترس روح ہو گیا۔ پھر کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پورا کٹ ڈالا جانے لگا، جان پوچھ کر کانٹے بچھائے جانے لگے، جس پاؤں مبارک زخم ہو جاتے سے دوسرے کے دروازے پر عفونت و گندگی پھینکی جانے لگی تاکہ صحت خراب ہو جائے۔ ہر طرف سے آوازیں کسی جانے لگی، مذاق اڑایا جانے لگا۔ مگر قربان جائیے ایسے نبی رحمت پر کہ اتنی تکلیف کے باوجود بھی آپ صرف اتنا فرماتے، فرزندان عبد مناف ہمسایگی کا حق خوب ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں جب آپ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تو رسی آپ کے گلے میں ڈال کر کھینچا جاتا، کبھی کپڑے ڈال کر گلا گھونٹ دیا جاتا، کبھی سجدے کی حالت میں آپ کی پیٹھ پر اونٹ کا بوجھ رکھ دیا جاتا جس سے مارے بوجھ کے آپ دب جاتے، مگر کبھی لب پر حرف شکایت نہ آتا۔ ایک مرتبہ سید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، جنگ احد کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے کہ جتنی تکلیفیں بھی کبھی آپ کو آئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، طائف میں میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا میری زندگی کا وہ ایسا غم انگیز ثانیہ ہے کہ اسی تکلیف مجھے آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ سامعین کرام غور کیجئے، ساری زندگی اللہ کے نبی تکلیف ہی میں گزر گئی ہے، پھر بھی آپ نے سب کو پتے پشت ڈال دیا اور فرمایا، اے عائشہ، طائف والوں کی بدسلوکی کی تکلیف مجھے آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ میرے آقا و مولا تاجدار عرب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب مکے کی سرزمین سے مایوس ہو کر طائف کی طرف رخ کیا، یہ سوچ کر ممکن ہے کہ وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں، مگر افسوس سے افسوس یہاں رحمت للعالمین کے ساتھ وہ بے ایمانہ زندگی کا سلوک ہوا جسے اللہ کے نبی زندگی بھر بھلا نہ سکے۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ اذیت اس وقت پہنچی جس دن میں نے آپ کو عبد یالیل کے بیٹے پر پیش کیا، یعنی میں نے اسے دعوت اللہ دی اور اس نے میرے ساتھ ناقابل بیان بے ایمانہ سلوک کیا اور مجھ پر سب و شتم کے بوجھدار خاردار کانٹے بچھا ڈالے، میرے اوپر برا سلوک کیا گیا۔ تاریخ میں اس بد قسمت لوگوں کا تذکرہ بہت تفصیل سے ملتا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ لکھا ہے کہ عبد یالیل، مسعود، حبیب یہ تین بھائی تھے اور تینوں طائف کے سردار مانے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے، ان کو دعوت اسلام دی تو ان میں سے ایک ظالم نے کہا، کہنے لگا کہ میں کعبے کے سامنے داڑھی منڈوا دوں، اگر تجھے اللہ نے نبی بنایا ہو تو۔ اللہ کے نبی نے اس کا خسیس پن دیکھا اور پھر ایک امید لے کر دوسرے کے پاس گئے۔ دوسرا بولا اور کہنے لگا کہ خدا کو تجھ بھکاری کے سوا کوئی اور نہ ملا، تجھے رسول بنا دیتا کہ چڑھنے کو تیرے پاس ایک سواری بھی نہیں، کسی حاکم سردار کو رسول بنا دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کمینگی سے مایوس ہو کر کے پھر تیسرے کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ تیسرا بدبخت بولا، اگر تو جھوٹا ہے تو پھر میں تجھ جیسے آدمی سے بات ہی کرنا پسند نہیں کرتا، اور اگر تو سچا ہے تو پھر تیری بات سے انکار کرنا کسی بھی طرح خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اے عاشقان رسول، یہ تین ظالم بے رحم درندے ہی نہیں، پورا شہر آپ کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ کچھ باز گنڈے اور بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا جو جفر کو کی طرح آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حفیظ جالندھری نے کیا یہ عجیب نقش کھینچا ہے، بڑے انواع درما پتھر لے کر کے دیوانے لگے باران سنگ اس رحمت عالم پہ برسانے۔ انہوں نے خوب جی بھر کے گالیاں دی، تالیاں بجائیں، آوازیں کسی، پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ وہ ابر رحمت جسے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہ ابر رحمت جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے چور ہو گئے، پنڈلیوں پر نشانے باندھے گئے، باندھ کر پتھر مارے گئے۔ میرے پیارے نبی طرز سے کرا رہے ہیں، کپڑے لال ہو گئے، جسم مبارک خون سے بہہ کر جوتیوں میں بھر گیا۔ جگہ دیتے تھے جن کو حاملین عرش آنکھوں پر، منالین مبارک خانقوں میں بھر گئے۔ اکثر رفیق سفر حضرت زید بن